بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ 1974 کی تاریخ ختم نبوت، جس تاریخ کے نتیجے میں قادیانیوں کو اسمبلی کے فلور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ 1970 کے الیکشن میں مرزائیوں نے چند سیٹیں حاصل کر لی اور وہ انقلاب کے ذریعے پورے پاکستان پر قبضے کا خواب دیکھنے لگے۔ دوسری طرف 1953 کی تاریخ اگرچہ بظاہر ختم ہو گئی تھی، مگر قادیانیت کے خلاف علماء و مشائخ اپنی سطح پر کاوشیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ تاریخ تو 1953 ختم ہو چکا تھا، تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن علماء اور بزرگان دین نے اپنی طرف سے یہ کوششیں جاری رکھی تھی۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں آخر کار 1973 میں آزاد کشمیر اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر بارش کے پہلے قطرے کا کام کیا۔ جس طرح بارش کا پہلا قطرہ بارش کے پانی کا زمین پہ اترتا ہے، اسی طرح اس آزاد کشمیر کی اسمبلی نے بھی بارش کے پہلے قطرے کا کام کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ملک بھر میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ پھر ایک واقعہ ہوا جس نے ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ مئی 1974 میں نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا ایک گروپ سیر و تفریح کی غرض سے چناب ایکسپریس سے پشاور جا رہا تھا۔ یہ میڈیکل کے طالب علم تھے، ڈاکٹر تھے، اور سیر و تفریح کے لیے اس ریل گاڑی کے ذریعے جو چناب سے گزرتی تھی وہ پشاور آ رہے تھے۔ جب ٹرین ربوہ، یعنی جو پرانا نام ہے قادیانیوں نے رکھا تھا اس کے لیے، پھر بعد میں پنجاب اسمبلی میں منظور چنوٹی رحمت اللہ علیہ کے کوشش سے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، چناب نگر رکھا گیا۔ جب ٹرین ربوہ یعنی چناب نگر پہنچی تو قادیانیوں نے اپنے معمول کے مطابق مرزا قادیانی کے خرافات پر مبنی لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یعنی جب وہ ہر ٹرین جب چناب نگر کے اسٹیشن پر رکتی تو قادیانی اپنی بکواسات کا یہ گندے لٹریچر یہ پھر مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جب اس طلباء کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا تو نوجوان طلباء نے اس سے مشتعل ہو گئے اور انہوں نے ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ یعنی چونکہ یہ تو میڈیکل طالب علم تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ قادیانی کے لٹریچر کیا ہے، یہ گندا عقیدہ ہے، گندے لٹریچر ہے، مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے وہ یہ تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء کرام نے لٹریچر کو تو پھینک دیا اور کہا کہ ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد۔ جب پشاور سے واپسی پر 29 مئی کو ربوہ پہنچے، پھر یہ تو ٹرین پشاور پہنچا، یہاں کے طلباء کرام نے یہاں پشاور میں سیر و تفریح کی اور سیر و سیاحت کرنے کے بعد جب وہ واپس روانہ ہوا اس ریل گاڑی میں واپس ملتان کی طرف روانہ ہوئے تو چناب نگر جب پہنچے تو یہاں پہ قادیانی دیسی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر طلباء پر ٹوٹ پڑے، جس کو ٹرین کو رکوا دیا، اور جن طلباء کرام نے ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے تھے اس کو دیسی ہتھیاروں سے مارنا شروع کر دیا اور طلباء کرام کو نہایت بے دردی سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، انہیں لہلہان کر دیا اور کا سامان لوٹ لیا۔ آنن فنن یہ خبر فیصل آباد پہنچ گئی
مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقامی رہنما مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی جلوس لے کر فیصل آباد اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اس قادیانیوں کی کلی غنڈہ گردی پر زبردست احتجاج کیا اور زخمی طلباء کرام کی مرہم پٹی کرائی گئی۔ اگلے روز یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور ہر جگہ مظاہروں کا ایک طوفان امڑ پڑا، یعنی ہر شہر کے اندر مسلمان نکلے اور قادیانیوں کی اس غنڈہ گردی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علامہ رحمت اللہ ارشد رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا، ختم نبوت کی دینی حیثیت کے متعلق تمام مسالک کے علماء متفق ہیں کہ قادیانی دار اسلام سے خارج ہے اور اس کا مسلمانوں سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس وقت کے امیر مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر تمام طبقات نے لبیک کہا اور کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت تشکیل پائی، جس کا امیر بھی مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ 9 جون 1974 کو لاہور میں اس مجلس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں قادیانیت کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا۔ اس تحریک کا بس ایک ہی نعرہ تھا کہ مرزائیت کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے مجلس عمل کے قائدین نے پورے ملک کے طوفانی دورے کیے، یعنی پورے ملک کے اندر مجلس عمل کے یہ علماء کرام یہ گھومے اور وہاں دورے کیے، مسلمانوں کے جذبات کو، اس کے ایمان کو، اس کی ایمانی غیرت کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور قادیانیت کے خلاف محاذ پر تمام مکاتب فکر کو متحد کیا، یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے مکاتب ہیں ان تمام مکاتب فکر کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اخبارات، دینی جرائد اور طلباء تنظیموں نے اس تاریخ میں ایک جوش کی روح پونک دی۔ قادیانی اس تاریخ سے بلبلا اٹھے اور مسلمانوں کو تشدد کے ذریعے ہراساں کرنے کے لیے کئی جگہ دستی بموں سے حملے کیے، یعنی قادیانی اس تحریک کو رکوانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مختلف جگہوں پر جلوسوں پر انہوں نے دستی بموں سے حملے بھی کیے۔ حکومت نے ابتدائی طور پر تحریک کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، اس لیے کہ اس وقت جو حکومت تھی وہ قادیانیت نواز تھی اور قادیانیوں کی حمایت یافتہ تھی، اور تحریک ختم نبوت کے قائدین کی اکثریت تحفظ ناموس رسالت کے مطالبے کی پاداش میں جیل کی نذر ہو گئی، اور اس قادیانیت نواز حکومت نے ختم نبوت کے اس مجلس عمل کے علماء کرام کو جیل میں ڈالا، مگر ان تمام معاملات نے تحریک کو ایک نئی جلا بخشی اور تحریک پھیلتی چلی گئی۔ بالآخر حکومت نے قوم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی مطلب یہ کہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کے اس تحریک کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی، اور الحمدللہ یہ تحریک جو ہے وہ پھیلتی گئی، چلتی گئی، اور آخر کار حکومت جو ہے وہ مجبور ہو گئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سانحہ ربوہ اور قادیانی مسئلے پر سفارشات مرتب کر لیے، پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی قرار دیا۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے اپوزیشن کی طرف سے ایک بل پیش کیا، جس پر 37 معزز و محترم اراکین اسمبلی نے کے دستخط موجود تھے، اور حکومت کی طرف سے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی۔ اس طرح قومی اسمبلی میں مرزائیت پر بحث کرنا شروع ہو گئی۔ قادیانیوں کی مرزائی اور لاہوری گروپ نے اپنے اپنے موقف تحریری شکل میں پیش کر دیے۔ قادیانی گروپ کے جواب میں ملت اسلامیہ کا موقف 200 صفحات
پر مشتمل ایک مکمل کتاب کی شکل میں تیار کیا گیا۔ یہ کتاب اب شائع بھی ہو چکی ہے، یعنی رپورٹ کے نام سے پارلیمنٹ میں یہ جو رپورٹ پیش ہوا تھا، یہ اب کتاب کی شکل میں شائع ہو چکی ہے۔ مولانا سید محمد یوسف بن رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مولانا محمد شریف جالندری رحمہ اللہ تعالی، مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم اشعر رحمہ اللہ تعالی نے حوالہ جات کی تدوین کا کام کیا، جبکہ مولانا مفتی علامہ محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور شہید اسلام شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے اس حوالہ جات کو ترتیب دے کر ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں مرتب کیا۔ ملت اسلامیہ کی اس موقف کو اسمبلی میں پڑھنے کی سعادت محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی کو حاصل ہوئی۔ قادیانی گروپ کی طرف سے مرزا ناصر اور لاہوری گروپ کی طرف سے صدر الدین عبد المنان عمر اور سعود بیگ اسمبلی میں پیش ہوئے۔ لاہوری گروپ کے جواب میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے مستقل طور پر ایک محضرنامہ تیار کیا۔ یہ بحث 2 ماہ کے طویل عرصے تک جاری رہی۔ ان 2 ماہ میں قومی اسمبلی کے 28 اجلاس اور 68 نشستیں منعقد ہوئی۔ 11 روز تک قادیانی گروپ کے مرزا ناصر اور 2 روز تک لاہوری گروپ کے نمائندوں پر جرحا ہوتی رہی، یعنی سوالات اور جوابات ہوتے رہے اور حوالہ جات اور دلائل پیش کیے جاتے رہے۔ اس جرح پر ان کا سانس پھول جاتا، انہیں پسینے آ جاتے اور وہ بار بار پانی مانگتے تھے۔ یعنی قادیانی گروپ کے سربراہ مرزا ناصر اور لاہوری گروپ کے جو سربراہ تھے، یہ ڈر کی وجہ سے یہ صدر الدین اور عبد المنان عمر اور سعود بیگ کے لاہوری گروپ کے سربراہ بار بار خوف کی وجہ سے اور اسی طرح مسلمان علماء کے سامنے ڈرنے کی وجہ سے بار بار ان کے بدن سے پسینہ نکلتا اور پانی مانگتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کا اسمبلی میں، علماء کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ ڈر کی وجہ سے پسینہ آ جاتا تھا اور بار بار پانی مانگتے تھے۔ 5 یا 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل آف پاکستان یحییٰ بختیار نے بحث کو سمیٹتے ہوئے 2 روز تک اراکین قومی اسمبلی کے سامنے اپنا مفصل بیان پیش کیا۔ 7 ستمبر کو فیصلے کے دن حالات بہت خراب ہو گئے۔ بھٹو صاحب بیرونی دباؤ کی وجہ سے اس آئینی ترمیم میں دستخط سے انکاری تھے، اس لیے بڑے بڑے شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی اور تاریخ ختم نبوت کے قائدین اور کارکنوں کی لسٹ بنائی گئی جنہیں رات کو گرفتار کرنا تھا، مگر خالق کائنات مسلمانوں کے حق میں فیصلہ لکھ چکا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ ان کو جیسے چاہتا ہے پیر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھٹو صاحب کے دل کو پیر دیا اور مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ ان کو منانے کے بعد بالآخر وہ مبارک گھڑی آئی جب 7 ستمبر 1974 کو 4:35 پر قادیانیوں کے دونوں گروپوں مرزائی اور لاہوری گروپ کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قائد ایوان کی حیثیت سے خصوصی خطاب کیا اور عبدالحفیظ پردادا نے آئینی ترمیم کا تاریخی بل پیش کیا۔ یہ بل متفقہ رائے سے تمام اسمبلی کے معزز اراکین کے متفقہ رائے سے منظور کیا گیا، تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے ارکان
فرد مسرت سے آپس میں بغلگیر ہو گئے، یعنی جو حزب اختلاف والے تھے، جو حزب اقتدار والے تھے، یہ خوشی سے آپس میں بغلگیر ہو گئے۔ پورے ملک میں اسلامیان پاکستان نے چراغ جلائے۔ اس تاریخ ساز فیصلے کے بعد اکثر اسلامی ممالک نے یک کے بعد دیگرے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ یقیناً مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ قادیانیت کو اسمبلی کے فلور پر ان حکمرانوں کو، جن کو وہ اپنے ساتھ ملاتے تھے، انہی حکمرانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 ستمبر 1974 کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور قانون کے لحاظ سے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا باقی حصہ بیان کریں گے۔